الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا جی، ہم نے دجال کے متعلق احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، دجال کی جائے خروج، اور اس سے پہلے جو ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا، جو پچھلے دفعہ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ دجال کے بارے میں جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ شاید وہ ایک انسان نہیں ہے، ایک سسٹم کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس لحاظ سے درست نہیں ہے، سسٹم بہرحال ہے، اور وہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ سسٹم جو ہے نا ان دی میکنگ ہے فرام آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک شخص بھی جو ہے وہ دجال کے طور پہ نمودار ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسپیسیفیکیشنز جو ہے نا بڑے مخصوص طریقے سے بتائی ہیں، جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم اسی طرح ہم نے یہ پڑھا تھا، اور پچھلی دفعہ ہم نے ایک اور بھی چیز پڑھی تھی کہ مدینہ منورہ میں جو ہے نا دجال داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن ہوگا کیا کہ جو مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقین ہیں نا وہ دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے آپ کہیے کہ مدینہ منورہ بالکل خالص ہو جائے گا، اور سارے جو ہے نا دل میں کھوٹ رکھنے والے، خرابیاں رکھنے والے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس دجالی نظام کا حصہ بننے والے، یہ سارے کے سارے پھر اپنے معال اور اپنے جو ہے نا مرکز کے ساتھ جا کے مل جائیں گے۔ چلیے جی، لائیے ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ویسے ہم نے پڑھ لی تھی بیا 3653 والی، لیکن چلیے ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ پڑھ لیتے ہیں جلدی سے حدیث۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ اپنے والد باپ بھی صحابی ہیں اور خود بھی صحابی ہیں، کہنے لگے اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فرقی من افلاق الحرتی ونحن معه، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک ٹیلے پر چڑھے، اونچی جگہ پہ چڑھے، اور ہم ان کے ساتھ تھے، اور کہا نعمت الارض المدینۃ اذا خرج الدجال، کیا ہوگا، یہ کتنی کمال کی زمین ہے مدینہ کی جب دجال نازل ہو، جب دجال ظہور ہوگا، نازل نہیں ہوگا، ظہور ہوگا۔ علی کل نقب من انقابها ملک لا يدخلها، ہر دروازے پر ایک نقیب ہوگا جو اس کو وہاں پہ داخل نہیں ہونے دے گا، فرشتہ۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ رَجَفَتِ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا 3 رجفات، اور کیا ہوگا کہ مدینے کی جو زمین ہے نا 3 جھٹکے لے گی۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگی کہ لا يبقى منافق ولا منافقۃ الا خرج الیہ، نہ منافق پیچھے رہے گا اور نہ منافق عورت پیچھے رہے گی جو اس کی طرف جائے گی۔ واکثر یعنی من یخرج الیہ النساء، اور زیادہ تر یعنی جو اس کی طرف جائیں گی وہ کیا ہوں گی، عورتیں ہوں گی۔ واکثر وذالک یوم التخلیص، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا دن خالص ہونے کا دن ہوگا۔ وذالک یوم تنفی المدینۃ الخبث کما ینفی الکیر خبث الحدید، اور اس دن مدینہ تو اس طرح سے کر کے کلین کلیئر ہو جائے گا، جب جیسے لوہے کو پگھلا دیا جاتا ہے نا، پھر اس کے اندر ساری جو ہے نا سب سٹینڈرڈ جو دھاتیں ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں، یعنی خالص کر دیا جاتا ہے۔ یکون معہ 70,000 من الیہود۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے ذرا عورتوں کی بات کر لیں۔ عجیب بات ہے کہ اور حدیث کے مطابق دجال کا جو لشکر ہے نا اس میں عورتیں ہوں گی اور اس میں علماء ہوں گے۔ عورتوں کی تو چلیے مجھے سمجھ آتی ہے، یہ جو اس وقت جو فتنہ ہے نا فیمنزم کا، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید فتنہ اتنی حد تک بڑھ جائے گا کہ جو ہے نا یہ جو حقوق نسواں والی جو عورتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطان کی چیلیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آج اس فتنے نے جو ہے نا LGBTQ کی شکل لے لی ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ LGBTQ کے فتنے سے زیادہ جو تکلیف دے اور زیادہ جو خطرناک فتنہ ہے نا وہ یہ جو ہے نا حقوق نسواں والی خواتین کا فتنہ زیادہ ہے، یہ میری جسم میری مرضی والی، یہ عورت مارچ والی، اور ان کے ساتھ تو بس اللہ معاف کرے، زیادہ بات کریں گے تو وہ ہمارے موضوع کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کرے گی۔ بہرحال مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو عورتوں کے حقوق کا جنہوں نے وہ کیا ہوگا نا، یہ دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار بنے گی۔ چلیے جی، اب ذرا آگے دیکھیے گا، تھوڑا سا ذرا آپ نے نا زیادہ آگے کر دیا، ذرا نیچے کیجیے گا جی۔ اچھا جی، تو کیا ہوگا کہ تھوڑا سا ذرا کیجیے گا آپ، میں نے وہاں سے کر دیا، عورتیں اس کی طرف چلی جائیں جی، اب یہاں سے بس
اب یہ جن کا بھی یہ کھلا ہوا ہے اسپیکر بند کروائیے جی، یہ بالکل آواز نہیں سنائی دی رہی. اچھا جی، اچھا جی. یکون معه 70 الفا من الیہود، اب یہ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. اچھا جی، خواتین اور وہ میں نے علماء سو کی بات کر دی ہے نا، اس کے بعد ایک اور جو ہے دجال کے جو لشکر میں شامل ہوں گے لوگ، وہ یہودی ہوں گے. ہر آدمی کے ساتھ ایک آراستہ کی ہوئی تلوار ہوگی، اور کیا ہوگی کہ اس کا جو ہے نا فتضرب قبتہ بهذه الضرب الذي عند مجتمع السیول، اور جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے نا، پانی کا جو مرکزی جو ہوتا ہے نظام، وہاں پر اس کی جگہ بنائی جائے گی. ثم قال رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں جب تک کہ قیامت کے قائم ہونے تک، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک کسی فتنے کے اندر اتنی زیادہ جو ہے وہ ایسا کوئی فتنہ نہیں جو کہ دجال کے فتنے سے بڑا ہو. اور ولا من نبی الا حذر امتہ، اور کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اپنی امت کو سے ڈرایا نہ ہو. ولا اخبرنکم بشیء ما اخبرہ نبی قبلی، لیکن میں تمہیں یہ بات بتانے لگا ہوں جو تمہیں اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی. ثم وضع یدہ علی عینہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھا. چلیے جی کیجئے گا ذرا، نیچے اوپر کیجئے گا، اوپر کیجئے گا جی. ثم وضع یدہ علی عینہ ثم قال، اور پھر کہا اشہد ان اللہ عز وجل لیس باعور، میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز وجل کی کہ اللہ عز وجل جو ہے وہ کانا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہے نا فتنہ انسان میں جب پڑتا ہے نا تو بار بار دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کو عقل کیوں نہیں آ رہی ہے. تو جب اور دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اچھا ہمیں بھی یہ فتنہ فیس کرنا ہے، اور ہمیں تو اللہ کے رسول آپ نے ساری بات بتا دی ہے، تو ہم اس فتنے سے کو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا عالم یہ ہوگا بندہ صبح جو ہے وہ مسلمان ہوگا، اور شام ہوگی تو سوئے گا تو کافر ہو کے سوئے گا، اور سوئے گا تو مسلمان ہو کے سوئے گا، تو اٹھے گا تو کافر ہو کے اٹھے گا. یعنی اس فتنے کا اثر اتنا انٹینس ہوگا. تو یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اگر تم بہت زیادہ فتنے کا شکار ہو جاؤ گے نا، تو ایک میری بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کانا نہیں ہے، یعنی کانا والا جو ہے نا وہ در حقیقت جھوٹا ہے. چلیے جی آگے چلیے، ابی ذر کی حدیث کی پڑھتے ہیں ہم. عن ابی ذر قال اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلنا الحلیفہ. ابی ذر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم واپس آ رہے تھے، تو پھر ہم کیا ہوا، حلیفہ یعنی حلیفہ کے مقام کے اوپر ہم اترے یا ہم وہاں پہ رکے. فتعجلت رجال الى المدینہ، تو کیا ہوا کہ لوگ بھاگ کے نا مدینہ کی طرف جانے میں جلدی جلدی گئے، گھر جو تھا وہاں پہ. وبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبتنا معه، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات وہیں پہ گزاری، اور ہم نے بھی آپ ہی کے ساتھ رات گزاری. فلما اصبح، تو جب صبح ہوئی، سأل عنہم، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا. فقیل تعجلوا الی المدینہ، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ بھئی وہ بندے کہاں گئے، تو ہم نے کہا کہ وہ رات کو جلدی چلے گئے تھے. فقال تعجلوا الی المدینہ والنساء اما انہم سیدعونها احسن ما كانت. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مدینہ اور عورتوں کی طرف جانے کی جلدی کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو بھی چلے گئے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی واپس چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن کیا ہے کہ وقت آنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے. یعنی آج جس طرح کر کے یہ مدینہ کی طرف بھاگ کے گئے ہیں نا، ایک وقت آنے والا ہے یہ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. ثم قال لیتا شعری متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها اعناق الابل بروكا ببصرى كضوء النهار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکل جائیں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ کسی کو پتا ہو کہ جب وہ وقت آئے گا نا کہ یمن کے جبل وراق سے آگ نکلے گی، اور وہ بصرہ میں بیٹھے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو ایسے روشن کر دے گی جیسا کہ دن کی روشنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت لوگ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے. اچھا جی، یہ مدینہ کی میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں
चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों मदीना में बहुत बेटी रहती है, तो जाने का भी इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे रहने का भी इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन है ना, ये इन्होंने एक नई ट्रेन बनाई है, बुलेट ट्रेन। कुछ ही अरसे पहले इन्होंने चलाई है, बड़ी कमाल की है वो। मदीना और मक्का का जो सफ़र है तकरीबन 1.5 से 2 घंटों में तय करती है। तो ट्रेन के साथ के ऊपर आने जाने का भी मौका मिला। आप यकीन कीजिए कि मदीना में जो ट्रेन स्टेशन है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे माथे पे बहुत बड़ा बड़ा, अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यालमून, के मदीना इनके लिए बेहतर है, काश कि इनको पता होता। अच्छा, फिर वो हदीस जो है ना, वो उस दिन मैं देख रही थी, तो वो हदीस जो है बड़ी तफसीली हदीस है कि लोग जो है ना, ये हदीस इस लंबी हदीस का हिस्सा है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग अगराज के लिए और लोग जो है ना जरखेज मैदानों के लिए मदीना छोड़ के निकल जाएंगे। एक अल्लाह के रसूल ने फरमाया यमन की तरफ निकल जाएंगे, एक शाम की तरफ निकलने का फरमाया, एक तीसरी जगह मेरा ख्याल है शायद मिस्र का जिक्र किया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसके एंड पर ये बात का जिक्र किया कि अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यालमून, लेकिन उनको पता नहीं है कि मदीना उनके लिए बेहतर है, काश के उनको पता होता। इसी तरह बड़ी खूबसूरत अहादीस है मदीना मदीना के मुतालिक। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम कोशिश करो कि मदीना में तुम्हारी मौत आए, कहने का मतलब है कि मदीना में रहो, मदीना में टिके रहो, मदीना को पकड़े रहो, मदीना से ना निकलना। और पता नहीं अब क्या बात है, लेकिन ये देख लीजिए आपके मदीना जो है वो ईमान वालों का शहर है। और जैसे अभी हमने पढ़ा है कि दज्जाल जब आएगा ना, तो सारे मुनाफिक वहां से निकल जाएंगे, सिर्फ मदीना के साथ जुड़े वो लोग रह जाएंगे जिनके ईमान खालिस होंगे। अल्लाह ताला जो है हमें भी मदीना के रिहायशियों में से कर दे। और उमर रदी अल्लाह अन्हु है जो है, इनकी जो है ना दुआ है कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमाए बलदी रसूलिक, अपने रसूल के शहर के अंदर। तो मदीना की अभी इंशाल्लाह आ जाती हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाती, अभी ये हादीस आ जाएंगी और वो फिर उसकी बारे में पढ़ेंगे। चल, इस बात को ख़त्म करने से पहले पहले एक बात कर दूं कि मदीना का पुराना नाम यथरिब था। और यथरिब जो है ना, ये कूड़े के ढेर को कहते हैं, यानी इतना गंदा ये इलाका था, यहाँ पर इतने कूड़े के ढेर होते थे कि इस जगह का नाम ही यथरिब पड़ गया था। फिर जब यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती ने जिस दिन हिजरत की, उस दिन से इसका नाम मदीना अल मुनव्वरा पड़ गया। और ये मदीना अल मुनव्वरा नाम जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, अगर आप इंग्लैंड वगैरह चले जाए, अमेरिका चले जाए, उनके एयरपोर्ट्स पर वो जहाज़ों की जो लिस्ट आ रही होती है ना परवाजों की, उसके ऊपर भी ये लिखा होता है अल मदीना अल मुनव्वरा। कि मदीना मुनव्वरा की तरफ फ्लाइट जो है वो इस वक्त जाने वाली है, सुभान अल्लाह। तो ये मदीना जो है नूर वाला बन गया, और आज तो ये है कि बस उस जगह पे दाखिल होते ही पूरी दुनिया से वो कोई अलग ही जगह है। अच्छा चलिए जी, आगे चलिए, नेक्स्ट वाली हदीस पे आइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त आएगा कि लोग इस मदीना को छोड़ के निकल जाएंगे, आज तो गए हैं ना इसको भाग के, लेकिन वो इस छोड़ देंगे इसको। तो मदीना में जिसको मौका मिल जाए वो उसको ना छोड़े। अन अबी हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, अबी हुरैरा कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो कह रहे थे यत्रुकूनल मदीनता अला खैरि मा कानत, ठीक है, लोग मदीना को छोड़ देंगे, ठीक है, अला खैरि मा कानत, हालांकि वो उनके लिए बेहतर होगा। ला यगशाहा इल्लल अवाफी युरीदु अवाफिय सबाई वत्तैर। अच्छा जी, और ला यगशाहा इल्ला लवाती, और कौन पीछे रह जाएंगे, यानी मदीना एक दफा ना यानी वीरान हो जाएगा, और उसमें ऐसे लोग रह जाएंगे जैसे होते हैं ना दरिंदे, और जैसे परिंदे वगैरह रह जाते हैं, यानी जानवर वगैरह पीछे रह जाएंगे। व आखिरु मन यहशुरु राइयानी मिन मुज़ैना ता युरीदानिल मदीनता यनइकानी बिगनमिहा फयजिदानिहा वहशा हत्ता इदा बलगा तनियतल विदाई खर्रा अला वजूहिहिमा। अच्छा जी, और सबसे आखिर में मुजैना कबीले के दो चरवाहे अपनी बकरियों को जो है ना हाँकते डांटते ललकारते मदीना की तरफ आएंगे। और जब वो पहुंचेंगे तो देखेंगे कि मदीना में तो कोई है ही नहीं, उजाड़ और वीरान। लेकिन और जब वो सनियतुल विदा तक पहुंचेंगे ना, सनियतुल विदा कितना कमाल का नाम है ना, सबको उस नगमे का पता है ना, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी हिजरत की थी, तो वहां पे बच्चियों बच्चियों ने खड़े होके कहा था कि ये जो पूरा चांद जो है ना बदरे कामिल, ये सनियतुल विदा, ये मदीना की जो है ना इब्तदाई पहाड़ी, वहां से निकल आया है। तो जब ये चरवाहे सनियतुल विदा तक पहुंचेंगे ना, तो अपने चेहरों के बल गिर पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जरा थोड़ा सा ऊंचा कीजिए बिरवा।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت مدینہ پہ ویرانی کا بھی آنے والا ہے. ذرا اوپر کیجیے گا، ذرا اوپر کیجیے گا، تھوڑا سا اس کی شرح کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی، نہیں نہیں، یہ دیکھیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو مدینہ کا جو ویرانی ہے نا، ٹھیک ہے، ویسے تو ابھی میں نے آپ کو شروع میں وہ بتایا نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حدیث ہے المدینہ تو خیر الحم، اس کے پیچھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ زراعت اور جو ہے نا تجارت وغیرہ کی غرض سے مدینہ کو چھوڑ دیں گے، یعنی ان کو لگے گا کہ اپرچونٹیز جو ہے نا وہ مدینہ کے علاوہ ہیں، تو وہ ان اپرچونٹیز کے پیچھے چلے جائیں گے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ جس میں چرواہے آئیں گے تو ان کو وہاں پہ صرف درندے پرندے ہی نظر آئیں گے اور اجاڑ اور ویران پائیں گے. یہ بیسیکلی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ ظاہر ہوگی. چلیے آگے چلتے ہیں، مزید حدیثیں انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو واضح کریں گے. ان عدی بن زید، عدی بن زید کہتے ہیں، قال حما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ناحیت من المدینہ بریدا بریدا لا یخبط شجره ولا يعضد الا ما يساق به الجمل. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے چاروں طرف ایک ایک برید تک اس بات سے ممنوع قرار دے دیا کہ وہاں کے درختوں کے پتے ڈنڈے وغیرہ کے ذریعے جھاڑے جائیں یا انہیں کاٹا جائے، یا وہاں اونٹوں کو ہانکنے کے لیے کوئی چھڑی وغیرہ کاٹی جا سکتی ہے. اس بات کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے. ٹھیک ہے، حرمین اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا، ایک حرم مکی ایک حرم مدنی ہے. اور جناب والا پتہ نہیں ویسے جو ہے مدینہ کے اندر بھی جو ہے نا 17، یہ دیکھیں نیچے دیکھ لیجئے، 12 ہاشمی کو انہوں نے 17 پاکستانی میل بنایا. ٹھیک ہے، اتنی جگہ جو ہے نا انہوں نے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دے دیا. اور اس کی دلیل اس بات کی ہے کہ حرم کے اندر تو جو ہے درختوں کو اور پودوں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو میں انٹرسٹنگ والی بات بتاؤں کہ اور جانور کو مارنا تو بہت ہی بڑی بات ہے نا، جیسے کسی جانور کو مارنے کی، کسی کھیتی کو یا کسی درخت وغیرہ کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح مدینہ کے بارے میں. اچھا، جیسے مکہ کے پاس سے گزرنا ہو نا، تو اس کے لیے انہوں نے غیر مسلموں کے لیے الگ سے راستہ بنایا ہوا ہے. اور جو مدینہ میں داخل ہونے کی جو ہے نا چیک پوسٹ، اس پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس چیک پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ کہ اب یہ صرف اور صرف جو ہے نا مدینہ کے زائرین کے لیے، اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. اینی وے، بہرحال بات یہ ہے کہ ساتھ ہی کل کی خبر ہے، یہ پتہ نہیں کوئی انڈیا کے کوئی گئی ہے وہاں پہ کوئی وزیر وغیرہ، اور وہ تو خبر پڑھ پڑھ کے تو سارا کا سارا میڈیا چیخ رہا ہے کہ یہ جو ہے ہولی سٹی کے اندر جو ہے نا کیسے کوئی ہندو کو داخل ہونے کی اجازت دی ہے. بہرحال میں نے ویسے اس کی تفصیل نہیں ابھی پڑھی ہے، ابھی میں پڑھتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اچھا چلیے جی آگے چلیں، نیکسٹ حدیث کی طرف آ جائیے. اچھا جی، ان ابی الدرداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال. ابی الدرداء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 10 آیات پڑھ لی نا پہلی سورہ کہف میں سے، اس کو فتنہ دجال سے وہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس بات کا ہم سب کو پتا ہے. اچھا جی، اب بتائیے ذرا تھوڑی سی آپ میں سے کوئی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرے کہ دجال کے فتنے سے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کس وجہ سے بچا سکتی ہیں؟ ان کی برکت کو تو ایک سائڈ میں کر دیجئے. کہنے کا مطلب آپ کے خیال میں تو دجال سورہ کہف کی آیات میں کون سا مضمون ہے جو کہ ہیلپ کرے گا اس کو؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ چیٹ باکس میں بتا دیجئے. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ دجال کے فتنے سے بچائیں گی؟ توحید. بارک اللہ فیکم. تو بات اس طرح ساری یہ ہے، دجال کا فتنہ اللہ کس سے ہٹانے کے لیے ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ دجال شیطان ہے. شیطان کا جو فتنہ اپنے جس وقت آئے گا نا اپنی عروج پر، ٹھیک ہے نا، جس کو کلائمیکس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک ہی بات جاننی ہے. شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اپنے بندہ بنا لوں، اپنے گروہ میں ڈال دوں. اور یقین کیجئے یہ جو اللہ کا گروہ اور شیطان کا گروہ کے الفاظ ہیں نا، یہ سارے مذاہب میں ایسے ہی ہیں. ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں، ایک اللہ کا گروہ اور ایک شیطان کا گروہ. تو شیطان کا یہ ہے، اور کہانیوں تک میں بھی یہی ہے کہ شیطان جب ہے نا وہ پیکٹ کرتا ہے نا جن لوگوں کے ساتھ،
ان لوگوں کے ساتھ وہ کر لیتا ہے بات کہ اب تم جو ہو نا اللہ کے گروہ سے نکل کے میرے گروہ میں آ گئے ہو، اب تم میرے ساتھ رہا کرو گے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ایک ہی چیز کے اوپر پوری کی پوری کائنات قائم ہے، اور وہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کی توحید ہے۔ اللہ رب العالمین، جن کے ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، جن کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اور توحید فی الاسماء والصفات۔ چلیے جی اوپر چلیے، نیکسٹ حدیث پہ آئیے، نیکسٹ حدیث لائیے۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ قرآن پڑھنے والے دجال کے ساتھ اب یہاں پہ بھی آ جائیے۔ عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج فرق قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال۔ اچھا جی، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن لا یجاوز تراقیہم، تراقی بولتے ہیں یہ حلق کی ہڈی کو، اس سے آگے نہیں وہ جائے گا۔ جب بھی ان میں سے ایک جو ہے نا، ایک لہر اترے گی، ایک لہر اٹھے گی نا، تو اسے روک دیا جائے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا۔ اچھا جی، یہ اتنی تکلیف دہ چیز سامنے آئی ہے اس لیے کہ اہل قرآن تو ہم بھی اپنے آپ کو کہلانا چاہتے ہیں اور کہلاتے بھی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب ایک چیز کا تعلق آپٹک اور کاسمیٹکس کے ساتھ آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اور وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ والی حدیث بھی ہے جو بڑی مشہور حدیث میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے نا قیامت کے قریب جو ہے ایک وہ قاری قرآن کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ تم جو ہو وہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تو وہ کہے گا میں نے تو زندگی ساری اللہ تیری کتاب پڑھتے ہوئے گزار دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو نے میرے لیے نہیں کی تھی، تو نے جو ہے لوگوں سے تعریف پانے کے لیے کی تھی۔ تو کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ ہماری ذاتی اغراض آ جاتی ہیں نا، تو پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے وہی چیز رہ جاتی ہے، وہ جو چیز ہوتی ہے جس کا تعلق صرف نمود و نمائش کے ساتھ ہوتا ہے۔ موسیقی میں نہ گئے تو قرآن میں چلے گئے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ جو بات ہے نا کہ دجال کے لشکر میں بہت ڈھیر سارے اہل قرآن ہوں گے، اس کا مطلب بھی یہی ہے، یہ وہی والے اہل قرآن ہیں، وہ منافق جو مدینہ میں سے نکل کے جو ہے دجال کے لشکر میں پہنچ جائیں گے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ہم سب کو پتہ ہے یہ وہ والے مسلمان ہوں گے جو چڑھتے سورج والے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ وہ والے مسلمان ہوں گے جن کا اسلام جو ہے وہ ان کے گلے کی ہڈیوں سے نیچے نہیں گرا۔ چلیے جی اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں، اور اگر لمبی ہے تو بعد میں آئندہ پڑھ لیں گے، اور اگر چھوٹی ہے تو ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اوپر کیجیے بیٹا، ہاں چھوٹی سی حدیث ہے بس، یہ 3659 حدیث ہے، اور یہ پڑھ کے آج ختم کرتے ہیں۔ عن ابن عباس مرفوعا، ابن عباس سے مرفوعا روایت ہے، لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ۔ عبداللہ بن عباس کے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ قرآن مجید تو پڑھیں گے، لیکن وہ دین اسلام سر یوں بیگانے ہو کے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، داخل ہوتا ہے وہیں پہ نکل جاتا ہے، یعنی ایمان ان کے اندر ٹھہرے گا ہی نہیں۔ اللہ معاف کر دے، یہ جو مسلمانی کی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سوال پڑھنے والوں کی کر دی، اور پتہ ہے وہ جو حدیث ہے جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا تھا، اس میں خطیب بھی شامل ہے، اس میں شہید بھی شامل ہے۔ تو اللہ معاف کرے، جس وقت انسان کا مقصد اپنی ذات ہو جاتی ہے نا، اس وقت عمل اپیرنٹلی جتنا چاہے جو ہے وہ اہم ہو جائے، وہ کبھی بھی نہیں رہ جاتا جب تک اس پہ اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات کی جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی، اللہ کی رضا اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ اور پھر جیسے ہی اللہ کے رضا کا مقصد بیچ میں سے نکل جاتا ہے، پھر وہ مقصد اچھا رہ ہی نہیں جاتا، پھر اس کا تعلق کسی اور ہی چیز کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے پناہ عطا فرمائے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ انسان رستہ تو خیر کا اختیار کرے، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس کو اس طرح سے اختیار نہیں کیا، اور پتہ لگے جو میں نے کی پنجابی میں بولتے ہیں نا کیتی کتری، جو ہے نا وہ سب کی سب کھو پہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم کرے۔
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप सबों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज अपना सवाल कीजिए अगर आपके सामने कोई है तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैंने आपसे पूछना था कि फितरत में है रियाकारी। कभी कभी हम नीयत खालिस करते हैं लेकिन फिर भी हमें हम्म, शैतानी वाइब्स आती हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है दुआओं के अलावा? हम्म। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आपने बड़ा अहम सवाल किया है। और आपको मैं बताऊं, इस सवाल के जवाब में सलफ सालिहीन ने भी बहुत सारे सवालात के जवाब दिए हैं। रियाकारी जो है इंसान के फितरत में भी शामिल है और शैतान का बहुत बड़ा ये इस पे जोर भी चलता है। अच्छा, रियाकारी का एक तो वही सिंपल सिंपल सा है ना तरीका। वो होता क्या है कि मैं या आप जो है ना कोई काम करने लगते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल होता है क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं। और हम क्या करेंगे कि हम इस काम को मतलब अच्छा सा सवार के करेंगे ताकि हमें लोगों में तारीफ हो। अच्छा चले, तारीफ नहीं भी है, हमें कई दफा पैसों का उससे लालच होता है। अब ये देखें, सोशल मीडिया पे हम जो भी अच्छा काम करते हैं उससे मकसद हमारा जो है ना व्यूज लेना वगैरह होता है। ठीक है, इनको इन चीजों के साथ जोड़ दीजिए तो उसका ये हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि रियाकारी की क्या जरूरत है। कई दफा हमें लोगों की अप्रूवल चाहिए होती है, उनकी तारीफ चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं, यानी हमारी सारी जो वो है उसका मकसद ही ये होता है कि हम ये सारी मेहनत जो कर रहे हैं दुनियावी फायदे के लिए कर रहे हैं। समझ आ गई जी, रिया होगी। अच्छा, कई दफा क्या होता है, शैतान आपको एक और भी देता है। वो ये देता है कि आप कोई अमल करने लगते हैं ना, तो शैतान आपको कहता है कि जी आप जो है ना, आप तो रियाकारी के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने आप से ये कह के कि अच्छा रियाकारी है, तो आप उस अमल को ही छोड़ देते हैं। अच्छा, ये सारी जो चीज है ना, इसके साथ शैतान के ये काम है। और शैतान जो है आबिदों को और तरह से गुमराह करता है, और जो होते हैं ना गुनाहगार और कमजोर इंसान, उनको और तरह से गुमराह करता है। जिनके मजबूत ईमान वाले होते हैं, आपका क्या ख्याल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास शैतान नहीं गया था? या आपका क्या ख्याल है कि वो जो जिनके पास गया था, अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास शैतान नहीं गया था? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान ने असर नहीं किया था? उनको, और ये अब्दुल कादिर जैलानी वगैरह के जो किस्से वगैरह आते हैं, ये देखिए जरा कि इनके यहाँ इनको भी शैतान ने और तरीके से जो है वो गुमराह किया था। अच्छा, अब उसका तरीका ये है कि हमें जो असलाफ ने सिखाया है, जो उलमा ने हमें बात बताई, उन्होंने कहा कि बात है, अपने आप से ये बात कहो कि ये शैतान है जो मुझे नेक अमल से रोकने की कोशिश कर रहा है। और अपनी नीयत को खालिस करो, अपने आप को कहो कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, यानी अपने आप को याद दहानी करवाओ कि मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ। और उसके बाद अपने नेक अमल को जारी रखो। अच्छा, बीच में फिर आपको दोबारा ये कैफियत होने लगेगी, तो दोबारा एक बार रुक के अपने आप को समझाया जाए। अगेन, खेल ये सारे का सारा दिमाग का है। और जो दिमाग है ना, इसको कंट्रोल करना इंसान के हाथ में है। हमें लगता है, या मैं और आप कहते हैं कि सोचें आती हैं, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, ये बात सही नहीं है। दिमाग को भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही इंसान का गुलाम बनाया है जैसे इंसान के हाथ और पाँव उसके गुलाम है। चलिए जी, मुझे उम्मीद है मैंने कुछ ना कुछ जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन सगा। हाँ, चलिए जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।